کیا اللہ کی قیامت قائم نہ ہوگی؟ کیا جنت قائم نہیں ہے؟ کیا جہنم قائم نہیں ہے؟ کیا اللہ سو گیا ہے؟ یا اللہ کے فرشتے کمزور ہو گئے ہیں؟ یا اللہ نے جہنم کی آگ کو بجھا دیا ہے؟ یا اللہ نے جنت کو آگ لگا دی ہے؟ تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو، تم تو مسلمان ہو۔ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس کا خون کا پیاسا نہیں ہوتا، اس کے مال اس کے مال پہ ڈھاکہ نہیں ڈالتا، اس کے مال کو لوٹتا نہیں، اس کو حقیر نہیں سمجھتا، اسے ذلیل نہیں سمجھتا۔ مسلمان کا ساتھی ہے۔ ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم ایک امت ہیں۔ ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم ایک امت ہیں، اور ہمارے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ہماری بہت بڑی حیثیت ہے۔ ایک مسلمان جو نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ حج کرے، نہ زکوٰۃ دے، اور ہر عیب اس کے اندر ہو، ہر گناہ اس کے اندر ہو، ہر برائی اس کے اندر ہو، وہ بھی میرے رب کا پیارا ہے۔ اگر یہ توبہ کرے تو اس جیسا کوئی نہیں ہے کہ اس کے اندر لا الہ الا اللہ چھپا ہوا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ اتنی قیمتی طاقتور دولت ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے، ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھو، ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کی جنت کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کی دوزخ کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کے خزانوں کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کے فرشتوں کو ایک پلڑے میں رکھو، جبریل کو بٹھاؤ، میکائیل کو بٹھاؤ، اسرائیل کو بٹھاؤ، اسرافیل کو بٹھاؤ، جنت کو ڈالو، جہنم کو ڈالو، عرش کو ڈالو، فرش کو ڈالو، لوح کو ڈالو، قلم کو ڈالو، کرسی کو ڈالو، سورج کو اسی میں بٹھاؤ، چاند تاروں ستاروں سیاروں کو بٹھاؤ، ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو بٹھاؤ، سیاروں ستاروں کو پکڑ کے بٹھاؤ، دریا سمندر پہاڑ لوہا تانبا پیتل چاندی انسان جنات فرشتے سارے مل کر ایک پلڑے میں بٹھاؤ، ایک پلڑے بٹھاؤ، اور ایک چھوٹے سے پرچے پر لا الہ الا اللہ لکھ کر دوسرے پلڑے میں ڈالو، پھر اس کو تولو تو میرے نبی کا فرمان ہے لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اٹھا دے گا۔ جس نے کبھی زندگی پر سجدہ نہیں دیا لیکن وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی اللہ کا پیارا ہے، یہ بھی اللہ کا پیارا ہے۔ ان تابوا فانا حبیبہم، توبہ کرو تو یہ اللہ کہتا تم میرے محبوب ہو۔ مسلمان کلمہ گو، ہم مسلمان، ہم امت ہیں، ہمیں ہمارے نبی نے امت بنایا، ہوا سماکم المسلمین، ہمارا نام مسلمان رکھا، باقی ہمارے وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ تعارف کے لیے ہے، یہ بلوچ ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بروہی ہے، یہ بلتستانی ہے، یہ گلگتی ہے، یہ سرائکی ہے، یہ ہمارے تعارف کے لیے ہیں، ہمارے تعارف کے لیے ہیں، لیکن ہم امت ہیں، یہ عورتیں، یہ مرد، یہ جوان، ہم سب امت ہیں، کل جسد الواحد، ہم ایک جسم کی طرح ہیں۔ ایک مسلمان ساتوں زمین آسمان سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے، ایک مسلمان ساتوں زمین آسمان سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے۔ نافرمان برداروں کی بات تو فرمان برداروں کی ہے، نافرمانوں کو میرا اللہ، میرا آپ کا اللہ کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، قرآن کا لہجہ سنو، اے میرے بندو، اے میرے بندو، کیا پیار ہے، اے میرے بندو، کیا محبت ہے، اے میرے بندو، کیا مٹھاس ہے، اے میرے بندو، کیا شہد بھرا ہوا ہے۔ کون سے بندو؟ نیک متقی، مفتی نعیم جیسے مفتی اور محدث مفسر، نہیں، تبلیغ والے، طارق جمیل جیسے تبلیغ والے، نہیں، تہجد گزار، نہیں، نیکوکار، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، نہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، جسے ماں کہتی میرا لال، میرا بچہ، تو اس ماں کے لہجے میں جو ممتا ہے اس کا کوئی ترجمہ کوئی نہیں۔ یا عبادی، اس میں جو محبت اور پیار ہے اس کا کوئی ترجمہ کوئی نہیں۔ اے میرے بندو اس لہجے میں نہیں، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے، جیسے ماں کہتی میرا لال، میرا بچہ، میرا بیٹا، میرا چاند، تو اس میں کیا محبت ٹپک رہی ہوتی ہے، کیا شہد گھلا ہوتا ہے، اس کا کون ترجمہ کرے؟ تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے بندو، کون سے بندے؟ لیاری کے متقی، تہجد گزار، مرد عورت، نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم،
अल्लाह यूं कह रहा है, ए मेरे नाफरमान बंदो, ए मेरे नाफरमान बंदो, ए मेरे मेरे मेरे। अपना बेटा नाफरमान हो तो माँ कहती तू मेरा बेटा नहीं है, दूर हो जा मेरी नजरों से। बाप कहता है तू मेरा नुत्फा ही नहीं है, मैं तुझे आग करता हूँ जायदाद से। और अल्लाह कहता है ए मेरे बंदे, ए मेरे बंदे, ए मेरे बंदे, मेरे बंदे, तुम मेरे हो, तुम क्यों डर गए हो? कितनों को तुम्हारे गुनाह हैं? जमीन भर दी है, जमीन भर दी है, आसमान भर दिया है, आसमान तक तेरे गुनाह चले गए। और नहीं नहीं नहीं, थोड़े से तो तेरे गुनाह हैं। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़ ज़ुनूब जमीआ। मेरी रहमत से मायूस ना हो, तुम तौबा करो, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ करूंगा। तुम तौबा करने वाले बनो, मैं तुम्हारे सारे माफ करूंगा। या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, ए मेरे नाफरमान बंदो, आ जाओ, आ जाओ, मुझे मना लो, मुझे राजी कर लो। मन तक़र्रब इलैया तलक़्क़ैतुहु मिन बईद, तुम मुझे राजी करने आओ, मैं आगे बढ़ के तुम्हारा इस्तक़बाल करूंगा। कोई नाराज, मैं किसी से नाराज हो जाऊं, वो मुझे मनाने आए तो मैं उसका इस्तक़बाल करूंगा या मुंह मोड़ के बैठूंगा और उसे सलवातें सुनाऊंगा, जली कटी सुनाऊंगा? मेरा रब कहता है लयारी का जो मुझे राजी करने आता है, मैं आगे बढ़ के उसका इस्तक़बाल करता हूं। मैं कहता हूं आजा मेरा बंदा, मैं तो कब से तेरे इंतजार में था कि कब तौबा करेगा और मैं माफ करूंगा, कब तौबा करेगा और मैं माफ करूंगा। अल्लाह को अपना बनाओ, उसके दर पर झुकने के साथ हमारे गुनाहों की हैसियत ही कोई नहीं है। बनी इसराइल में एक आदमी ने 99 कत्ल किए, उसको ख्याल आया मैं तौबा करूं। एक इबादत गुजार के पास गया और उससे पूछने लगा मैंने 99 कत्ल किए हैं, मेरी तौबा हो सकती है? उसने कहा हरगिज नहीं, तू बड़ा जालिम है, तेरी कोई तौबा नहीं। उसको गुस्सा चढ़ा, उसने उसे भी कत्ल कर दिया, 100 कर दिए। फिर उसको ख्याल आया मैं तौबा करूं, तो वो एक आलिम के पास गया और उससे पूछने लगा मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा हो सकती है? कहा बेटा क्यों नहीं हो सकती तौबा? हाय 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 हाय। मेरा रब एक मिसाल देता है, कहता मेरा बंदा तो इतने गुनाह कर कि जमीन को भर दे, इस खला को भर दे, चांद तारों सितारों को भर दे। इतने गुनाह कर कि आसमान की छत को लगा दे, जमीन से उठा और आसमान की छत को लगा दे। इतने गुनाह करने के बाद सिर्फ एक दफा कह दे या अल्लाह माफी दे दे, तो मैं सारे ही माफ करूंगा, सारे माफ करूंगा, वला उबाली, और मुझे कोई परवाह नहीं होगी। उन्होंने कहा बेटा गुनाहों की माफी तो यकीनन है, लेकिन तौबा का होना जरूरी है। तेरी तौबा पक्की होने के लिए ये माहौल छोड़ना जरूरी है। तो ये बस्ती छोड़ के उस बस्ती में चला जा, वहां नेक लोग रहते हैं, उनकी सोबत में तू रहेगा तो तेरी तौबा पक्की हो जाएगी। उसने कहा मेरी माफी हो जाए, मेरी माफी हो जाए, मैं हर काम करने को तैयार हूं। बोरिया बिस्तर उठाया, जो तबलीग वाले कहते हैं घर छोड़ो, लियारी छोड़ो, बिस्तर उठाओ और चिल्ले के लिए निकलो, 4 महीने के लिए निकलो कि अपनी तौबा को पक्का करो, वरना माहौल की गंदगी फिर आदमी को गिरा देती है, फिर गिरा देती है, फिर गिरा देती है। वो निकला, रास्ते में मौत आई। जब मौत ने झटका दिया तो उसने छलांग लगाई उस नेक लोगों की बस की तरफ। वो ऐसे, उसके हाथ उसके आगे और पूरा जिस्म ऐसे आगे फैला हुआ। अल्लाह ताला ने लियारी वालों को किस्सा सुनाना था तो दोनों फरिश्ते भेज दिए, जन्नत का भी आ गया, जहन्नम का भी आ गया। जहन्नम वाले कहने लगे मुजरिम है हथकड़ी लगाओ, जन्नत वाले कहने लगे मेहमान है सेहरे पहनाओ। जहन्नम वाले कहने लगे तौबा अधूरी है, अभी तौबा पक्की नहीं है, अभी नेक लोगों के शहर को पहुंचा ही नहीं है कि मौत आ गई। और जन्नत के मैं कहने लगे नहीं नहीं नहीं, तौबा इरादे से हो जाती है, इरादा कर लिया तौबा हो गई, हमारा मेहमान है। अल्लाह ने तीसरा फरिश्ता भेजा, जाओ फैसला करो। क्या फैसला करो? वो यहाँ मरा पड़ा है, ये उसकी बस्ती है, ये नेक लोगों की बस्ती है, वो यहाँ मरा पड़ा था। अल्लाह ताला ने कहा फैसला क्या करता हूं कि ये फासला नापो, अगर घर के करीब है तो दोज़ख वाले ले जाओ, अगर नेक लोगों की बस्ती के करीब है तो जन्नत वाले ले जाओ। ये मेरा फैसला है। हाय हाय वाह मेरा रब, मैं तेरे कुर्बान। हुआ क्या था? वो घर के करीब था और नेक लोगों की बस्ती से दूर था। जब नापने लगे तो अल्लाह ताला ने इधर वाली जमीन से कहा जो नेक लोगों की बस्ती की तरफ से थी, अल्लाह ताला ने उस जमीन से कहा सुकड़ जा,
اور جو گھر والی زمین تھی اس کو کہا پھیل جا، ادھر کی زمین کو پھیلا دیا اور ادھر کی زمین کو سکیڑ دیا۔ جب ناپا گیا تو وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہوا، اللہ نے کہا لے جاؤ جنت میں، ہم نے معاف کر دیا۔ اور یہ تو بنو اسرائیل کا آدمی ہے، ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ایک بنو اسرائیل کا آدمی، اس کا نام تھا کفل، اور روزانہ رات کو نئی لڑکی اس کے پہلو میں آتی، شراب کا دور چلتا اور زنا کا سے منہ کالا کرتا۔ ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار دے کر لایا۔ 60 دینار کوئی 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ کیا مال تھا کہ ایک رات کا 10 لاکھ دے کر آیا۔ جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ لڑکی رو رہی تھی، تو کفل نے پوچھا کیوں رو رہی ہو، میں نے زبردستی تو نہیں کیا؟ تو وہ اس نے روتے ہوئے کہا کفل میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں، میں عزت دار عورت ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں جب سردار لوگ، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ مالداروں سے کہتا ہوں، ان سرداروں سے کہتا ہوں کہ اللہ کے نام پر دیا کرو کہ غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں بحال رہیں۔ تو کفل نے جب دیکھا اور جب سنا، آنسوں کو دیکھا اور اس کی بات کو سنا، تو وہ اس کا وحشی دل، پتھر دل، کیا آنسوں نے کام کیا کہ وہ رونے لگا۔ کفل رونے لگا اور کہنے لگا بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت سے واپس چلی جا، اور میں بڑا کتا انسان ہوں، میں بہت گندا انسان ہوں، میں تیرے آنسوں کے طفیل توبہ کرتا ہوں، تو میرے لیے دعا کر دے، اللہ میری بخشش کر دے، اور تو چلی جا اپنی عزت کی سلامتی کے ساتھ، اور جو مال میں نے تمہیں دیا تھا تمہیں ہدیہ۔ وہ بچی گھر پہنچی اور کفل کو پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کفل مر گیا، اچانک جوانی میں موت آ گئی۔ کفل کو نہیں پتا تھا کہ میری زندگی کی چند گھڑیاں باقی ہیں۔ ساری زندگی زنا شراب میں گزری، آخری چند لمحے میں توبہ کی۔ اب میرے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کے بن جاؤ، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے بن جاؤ، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے یاری لگا لو، اللہ کے آگے سر جھکا لو، ایک دوسرے سے محبت والے بن جاؤ۔ ہاں یہ وہ شخص تھا، کل اس کی میت کو دیکھ کر کوئی اس کو کندھا دینے نہ تھا، اس کے اپنے بھی اس کو غسل نہ دیتے، اس کے اپنے اس کو کفن نہ دیتے۔ یہ ایسا ظالم بدماش نافرمان تھا۔ ہاں سنو، کفل موسیٰ علیہ السلام کا امتی، طارق جمیل محمد مصطفیٰ کا امتی، سردار عزیر محمد مصطفیٰ کا امتی۔ ہمارے پیچھے محمد مصطفیٰ کے آنسو ہیں، آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، فریادیں ہیں، دعائیں ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے گناہگار کے لیے کیا کر دیا۔ اگر یہ صبح پایا جاتا مردہ تو اس کا کوئی کندھا دینے والا نہ ہوتا، نہلانے والا نہ ہوتا، اسے پتھروں میں دبا دیتے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر بہت بڑا جیسے بینر لگا دیا جاتا ہے، پورا بینر لگا ہوا تھا، کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل۔ لوگوں، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ کیا مطلب تھا معاف کر دیا؟ کہ جاؤ جنازہ پڑھو، جاؤ دفن کرو، جاؤ غسل دو، جاؤ کفن دو، میں نے کفل کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیو اپنے اللہ سے اپنا تعلق بناؤ، اور اللہ سے تعلق بنتا ہے توبہ کے ساتھ، اس کے در پر حاضری دینے کے ساتھ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ساتھ۔ اللہ کو ایک ہی ہستی سے پیار ہوا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک ہی سے محبت کی، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو اپنا حبیب بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو خاتم الانبیاء بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو حبیب اللہ بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو سارے عالم کا نبی بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو رحمت للعالمین بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو شافع محشر بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو ساقی کوثر بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کے ہاتھ میں چابی پکڑائی وہ جنت کی، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کے لیے جنت کو مزین مسخر فرمایا اور آپ کے بغیر جنت کے دروازہ نہیں کھل سکتا اس کا اعلان فرمایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔
اللہ سے جڑنے کا سردار عزیر ہو یا اس کا گنمین ہو، طارق جمیل ہو یا اس کا ملازم ہو، دونوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ یہ میری بہنیں جو جمع ہیں ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں، ان کے طریقوں پر آ جائیں، ان کے راستوں پر آ جائیں، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں۔ میرے نبی کی زندگی محفوظ ہے۔ یہ کائنات کا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے ابہا، سب سے انور، سب سے اتم، سب سے اجل، سب سے انور، سب سے کمال والا، جمال والا، حسن والا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيضي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمي بن مزي بن عوز بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے نبی کا نسب ہے، یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے۔ دنیا میں کسی سردار کا نسب محفوظ نہیں، کسی سردار کی پیڑھی محفوظ نہیں، کسی بادشاہ کا نسب محفوظ نہیں، کسی بادشاہ صدر وزیر کی پیڑھی محفوظ نہیں۔ یہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ محمد ہے، یہ احمد ہے، یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ خاتم ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے۔ جو امت کے لیے جتنا میرا نبی رویا کوئی نہ رویا، جتنا تڑپا کوئی نہ تڑپا، جو دکھ میرے نبی نے دیکھے اس امت کو بنانے میں، بچپن سے لے کر دنیا سے جانے تک کوئی نبی نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے فقر میں پیدا نہیں ہوا کہ کوئی عورت دودھ پلانے کے لیے تیار نہ ہو۔ کسی نبی کی ماں کو اللہ نے ایسے جنگل میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کی ماں کو اللہ نے جنگل میں اٹھایا۔ کسی نبی کی ماں کو اللہ نے اتنے بچپن میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کو میرے نبی کی ماں کو میرے اللہ نے صرف میرے نبی کی عمر 6 سال، ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے ہیں اور باپ کا انتقال ہو گیا 25 سال کی عمر میں پیدا ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہے باپ کا، باپ دیکھا ہی نہیں ہے، 6 سال کے ہو گئے ہیں، سارا کچھ ماں ہے، باپ بھی ماں ہے، ماں بھی ماں ہے، بہن کوئی نہیں تو بہن بھی ماں ہے، بھائی کوئی نہیں تو بھائی بھی ماں ہے، کوئی 6 برس کے بچے کا دوست کیا ہے، دوست بھی ماں ہے، اور سب کچھ ماں ہے، اور گود بھی ماں کی، کھلانے والی بھی اماں، سلانے والی بھی اماں، چلانے والی بھی اماں، بٹھانے والی بھی اماں۔ میرے نبی کو تو ماں کی ضرورت ہے کہ میرا نبی جوان ہوتا، شادی کرتا، اولاد ہوتی، پھر ماں کا سہارا لے لیا جاتا۔ ہائے میں قربان جاؤں، میرے نبی کی عمر 6 سال اور آپ مدینہ گئے ہیں اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کی اپنے خامند کی قبر کی زیارت کے لیے حضرت آمنہ نے سفر کیا، وہاں پہنچی، 1 مہینہ قیام کیا، واپسی شروع ہوئی۔ ابوا کے مقام پر 3 افراد، ام ایمن، میرا نبی، میرے نبی کی ماں، 3 افراد۔ سن 2000 میں ابوا گیا، ابوا کے آگے جنگل میں گیا اور حضرت آمنہ کی قبر کو ڈھونڈا۔ میں نے زندگی سفروں میں گزار دی، میری زندگی ساری سفروں میں گزری اور سفروں میں کیفیات واردات مختلف دیکھی۔ میں بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ داخل ہوا اور وہاں نمازیں پڑھی، نفل پڑھے، پر جو کیفیت میں نے حضرت آمنہ کی قبر پہ دیکھی میں نے بیت اللہ کے اندر بھی نہ دیکھی۔ کہ میں وہاں کھڑا ہوا
1400 साल पीछे देख रहा था। चारों तरफ जंगल था, चारों तरफ काले पहाड़ थे और कांटेदार झाड़ियां थीं, और छोटे छोटे कीकर थे और सख्त उनके कांटे थे, बड़े बड़े पत्थर थे, नोकीले संगरेजे थे और स्याह काले पहाड़ थे, और चारों तरफ सन 2000 में इंसान नाम की शय न थी। 14 सदी पीछे मैंने मुड़ के देखा कि मेरे नबी की मां सिर्फ 25 साल की उम्र में हार्ट अटैक ने पकड़ा और आप गिरी। ऐसे ऐसे ऊपर चबूतरा सा था, कोई 40-50 फुट ऊंचा पहाड़ है जहां मेरे नबी की मां पर मौत ने वार किया। अरे ये मौत मदीने में आती तो नान के संभाल लेते, ये मौत मक्के में आती तो दाद के संभाल लेते। कोई दादा संभालता, कोई चाचा संभालता, कोई फूफी संभालती, कोई मामू संभालता, मदीने में रिश्तेदार थे कोई वहां संभालता। ये मेरे रब ने क्या किया? ये लियारी वालों को पैगाम दिया कि देखो देखो अपने नबी के मसाइब देखो, तुम झुक जाओ, सह जाओ, सह जाओ, अल्लाह और उसके रसूल की रजा में पी जाओ, सह जाओ, तो तुम्हें इज्जत के ताज मुकद्दर, तुम्हें कामयाबी मुकद्दर, तुम्हें इज्जतें मुबारक, तुम्हें कामयाबी मुबारक, तुम्हें रहमतें मुबारक, तुम्हें जन्नत मुबारक, तुम्हें अल्लाह की रजा मुबारक। जालिम के साथ कभी मेरा रब ना हुआ, मजलूम को मेरे रब ने कभी तनहा न छोड़ा। मजलूम काफिर भी हो तो अल्लाह उसका साथी है, मजलूम काफिर भी हो तो अल्लाह उसका साथी है। मैं कुर्बान जाऊं, मेरा वजूद कांप रहा था। यहाँ मेरी मां मरी, मैं 45 साल का था, लेकिन मैं सदमा नहीं भूल पाया। और मेरे नबी की उम्र तो सिर्फ 6 साल, और माँ को अटैक हुआ और माँ गिरी हैं और तड़पी हैं और पहलू बदले और बोला नहीं जाता, और अल्लाह के नबी अम्मा अम्मा कहते हैं, आगे जवाब नहीं आता है, माथे पे पसीना है, और मुझे हार्ट अटैक हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ कि हार्ट अटैक हुआ होगा हजरत आमना को, किसी किताब में नहीं पढ़ा, जो कैफियत उन पर आई उससे मैं क्यास करता हूँ कि हार्ट अटैक हुआ होगा हजरत आमना को। पसीना है, बोला नहीं जा रहा, और ऐसे ऐसे तड़प रही हैं और पहलू बदल रही हैं, और अल्लाह के नबी सहमे हुए, डरे हुए। काश तुम वो जगह देखते, तुम लियारी के लाखों करोड़ों की आबादी में कैसे समझो कि मेरे नबी पर क्या आफत आई, क्या इम्तिहान आया। हटो बचो के शोर में तुम क्या समझोगे कि 2 जहान के सरदार पे क्या क्या मत टूटी है। क्या दुख नहीं देखा, क्या दुख नहीं देखा। अरे दुखी बन के मर जाओ, तुम्हें जन्नत की बशारत हो, तुम्हें कामयाबियां मुबारक हो। जालिम बन के न मरना, जालिम बन के न मरना, वरना मौत का एक दर्द तुम्हें हर कुछ भुला देगा, मौत का एक झटका सब कुछ भुला देगा, कब्र के अंधेर कोठड़ी सब कुछ भुला के रख देगी। फिर मेरे नबी कहते अम्मा अम्मा, जवाब ना आया। फिर माँ ने हिम्मत को जमा किया और चंद बोल बोले, बेटा कुल्लु हय्यिन मय्यित व कुल्लु जदीदिन बाल व इन्नी वलदतु तुहरा। ये मेरे नबी की माँ के अल्फाज थे। बेटा हर जवानी ने ढलना है और हर जिंदा ने मरना है। मुझे लगता है मेरा वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है जो सारी कायनात को पाक कर देगा, रोशन कर देगा। और जान निकल गई, और मेरा नबी माँ के सीने पे सर रखे रोया है, और कोई आंसू पूछने वाला नहीं है। एक नौकरानी उम्मे ऐमन है, वो कहाँ तसल्लियां देती। कुछ लोगों ने आके कब्र बनाई, कब्र बना के जब पहाड़ से नीचे उतरे, कुछ 40-50 फुट का पहाड़ है, तो उम्मे ऐमन ने देखा अल्लाह के नबी गायब थे। 6 बरस का बच्चा, 6 बरस का बच्चा। उम्मे ऐमन पीछे हटी, तो आप ऊपर चढ़ के देखा तो अल्लाह के नबी माँ की कब्र को ऐसे चिमट कर पड़े, माँ की कब्र से चिमटे हुए ऐसे। और जब उम्मे ऐमन करीब आई तो मेरा नबी कह रहा था, अम्मा तुझे तो खबर थी, आए मेरा तेरे सिवा कोई न था, तू मुझे छोड़ के कहां चली गई। तुम उसके उम्मती हो जिसने माँ की गोद से दुख देखने शुरू किए। तुम अपनी खुशियों के लिए औरों के चिराग बुझाते हो, तुम अपने घर आबाद करने के लिए औरों के घर बर्बाद करते हो। क्या मौत नहीं आएगी? क्या अल्लाह कहीं चला गया? क्या जहन्नम बुझ गई है? क्या जन्नत को आग लग गई है? अरे तू तो 2 जहान का सरदार था, तुझे तो फूलों की सेज मिलती, तारों भरे तेरे लिए आसमाने होते, जिब्रील तेरे लिए खिदमत को उतरता, और यहाँ 6 साल का बच्चा। इन माओं से पूछो 6 साल के बच्चे की क्या जज्बात होते। बाप तो अक्सर बाहर रह जाते हैं, माओं से पूछो 6 बरस का बच्चा माँ की कब्र से लिपट कर पड़ा हुआ है। ये 2 जहान का सरदार,
یہ محمد مصطفیٰ، یہ محمد، یہ احمد، یہ ماہی، یہ حاشر، یہ عاقب، یہ فاتح، یہ خاتم، یہ ابو القاسم، یہ طہ، یہ یاسین، یہ مزمل، یہ مدثر، یہ رحمت للعالمین، یہ شاہد، یہ مبشر، یہ نذیر، یہ داعی اللہ، یہ سراج منیر، یہ ہادی، یہ مہدی، یہ راشد، یہ رشید، یہ ناصر، یہ منصور، یہ عامر، یہ ناہی، یہ منجی، یہ مدری، یہ قرشی، یہ مدنی، یہ مکی، یہ حجازی، یہ نظاری، یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے۔ ماں کی قبر سے چمٹا ہوا، اماں تجھے تو خبر تھی میرا تیرے سوا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی، میں تیرے بغیر کدھر جاؤں گا؟ ام ایمن نے پکڑا، اٹھو بیٹا محمد، کہا اماں مجھے، یہ بھی ماں ہے، انہوں نے بھی دودھ پلایا ہوا ہے، اماں مجھے چھوڑ دو، میں اپنی ماں کے بغیر کہیں نہیں جا سکتا۔ ام ایمن نے کھینچا، اونٹنی پر بٹھایا، مکے تک میرے نبی نے کیا کیا آہیں نہ بھری اور کیا کیا آنسو نہ بہائے اور کیا کیا رو رو کے نہ دکھایا کہ پہاڑ بھی روئے، ابوا کے پہاڑ روئے، ابوا کی مٹی تر ہو گئی اور ابوا کے پہاڑ پگھل گئے، اور یہ پیغام دیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی ہستی پہ اگر دکھ آ سکتے ہیں تو امت پر بھی آئیں، تو نافرمانی کا راستہ اختیار نہ کرو، فرما برداری کا راستہ اختیار کرو۔ یہ صدمہ اتنا گہرا تھا کہ آپ آخری حج پر تشریف لے گئے، آپ کی عمر 63 سال ہو چکی ہے، 57 سال گزر چکے ہیں ماں کو فوت ہوئے۔ آپ نے جب ابوا کے قریب پہنچے تو آپ نے اونٹنی کی لگام کو ماں کی قبر کی طرف پھیر دیا۔ 70,000 کا قافلہ ساتھ ہے، ابوا کی وادی میں انتظام ہو چکا ہے قافلے کے ٹھہرنے کا۔ ماں کی قبر پر پہنچے، اونٹنی سے اتر گئے اور ماں کی قبر پر ایسے بیٹھے، دیکھو جیسے میں بیٹھا ہوں، اپنے گھٹنے اٹھا لیے اور سرانے بیٹھ کر گھٹنوں پہ ایسے ہاتھ رکھے دونوں اور سر گھٹنوں میں دیا، جیسے چھوٹے بچے ایسے کر کے روتے ہیں، گھٹنوں میں سر دے کر اپریل کی سخت دھوپ میں کئی گھنٹے ماں کی قبر پر بیٹھ کر آنسو بہاتے رہے اور روتے رہے اور اس تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، سنو، ماؤں کی قدر جانو، ماؤں کا مقام پہچانو، ماؤں کا مقام پہچانو۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا، میں کہتا لبیک یا اماں، اماں جی میں حاضر ہوں۔ ہاں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ایک ایک امتی کے لیے میرے نبی نے آنسو بہائے، خون بہایا، امت کے لیے درد مندی کو تو میں کیا بیان کروں۔ احد کی جنگ میں عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا، وہ پتھر آ کر آپ کے منہ پہ لگا، آپ سیدھا ایسے گرے، پیچھے کھڈا تھا، اس کا کنارہ گردن میں لگا، آپ بے ہوش ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، چہرہ زخمی ہو گیا، آپ بے ہوش ہوئے، صحابہ سمجھے آپ کا انتقال ہو گیا۔ ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سہل بن حنیف، ابو دجانہ، عباد بن بشر اور ابو قتادہ، یہ 10 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، 10 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، 10 کے 10 کی چیخیں نکل گئیں کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا، آپ نے آنکھ کھولی تو انہوں نے موقع کو غنیمت جانا کہ یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں، تم بدلہ لینا اپنی بہادری سمجھتے ہو، میں تمہیں معاف کرنا کہتا ہوں، اپنی بہادری بناؤ، معاف کرنا بہادری بناؤ، جھک جانا بہادری بناؤ، بیٹھ جانا بہادری بناؤ، جھک جانا دلیری بناؤ۔ دونوں یا رسول اللہ، سب بولے یا رسول اللہ، ان کے لیے بد دعا فرمائیں جنہوں نے آپ کا یہ حال کر دیا۔ میرا نبی ہاتھ اٹھا رہا ہے اور صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ اب قریش بندر بنے، اب قریش خنزیر بنے، اب ان پر آگ کی بارش ہوگی، اب ان پر پتھروں کی بارش ہوگی، اب ان کو زمین نگل جائے گی، اب ان کو اللہ کے فرشتے اڑا دیں گے۔ ہاں 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 ہاں، تم اس کے امتی ہو، تم کس کے امتی ہو؟ تم اس کے امتی ہو جس نے دانت توڑوا کے، چہرہ زخمی کروا کے، بے ہوش ہونے کے بعد اپنے جانی دشمنوں کے لیے دعا کی، اپنے جانی دشمنوں کے لیے کیا کہا؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میری خبر نہیں ہے۔
ہم امت ہیں، امت، ہمیں امت بنایا، ایک دوسرے کی قدر جانو، ایک دوسرے کی قدر پہچانو، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، اللہ کی قسم سہرے لے کر تمہارا نبی کھڑا ہوگا، ہار لے کر فرشتے آئیں گے، پھولوں کے ہار موت کے وقت دیکھو گے، دیکھو گے، پھولوں کے ہار موت کے وقت دیکھو گے، اور محمد مصطفیٰ کو اوپر عرشوں پہ ملاقات کا منتظر دیکھو گے، اور اللہ کے عرش کے دروازوں کو اپنے لیے کھلا ہوا پاؤ گے، اور اللہ تم سے کہے گا میرا بندہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، جا میری جنت تیرے لیے ہے، جدھر جانا جاتا ہے چلا جا۔ ہم امت ہیں، امت جنہیں میرا نبی نہ راتوں کو بھولا، نہ دن میں بھولا، نہ صبح میں بھولا، نہ دکھ جھیل کے بھولا۔ دنیا سے جانے کا وقت آیا، جبریل نے آ کر پیغام سنایا کہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، آپ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ موت کے فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے، پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا، پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ یا رسول اللہ جو آپ حکم دیں گے میں تعمیل کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری روح بھی نکالو گے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی روح بھی نکالوں گا۔ ہائے ہائے، آپ نے جبریل کو دیکھا، جبریل تو کیا کہتا ہے؟ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اوپر ملاقات کی تیاریاں مکمل ہیں، ہاں آگے آپ کی اپنی مرضی ہے تو میں قربان جاؤں۔ میرے نبی نے یہ نہ کہا تو میری فاطمہ کا کیا بنے گا، میرے علی کا کیا بنے گا، میرے حسین کا کیا بنے گا جس کا شہید ہونا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے، حسین کے لیے دعا نہیں کی ہے، حسن کے لیے دعا نہیں کی ہے، علی کے لیے دعا نہیں کی ہے، فاطمہ کے لیے دعا نہیں کی، اہل بیت کے لیے دعا نہیں کی، ان کو اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا۔ سب سے بڑے دکھ اہل بیت نے دیکھے ہیں، سب سے زیادہ درد اہل بیت نے جھیلے ہیں، سب سے زیادہ قربانیاں اہل بیت کی ہیں۔ میرے نبی نے کہا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، میں تو جھولی پھیلا کے دعا مانگتا ہوں یا اللہ میری اور میری اولاد کی روزی کشادہ فرما، میری اور میری اولاد کو سکھ دے، دکھ سے بچا۔ سنو سنو سنو، تمہارے نبی نے دعا کی یا اللہ میری اولاد کی روزی تنگ کر دے، میری اولاد کی روزی تنگ کر دے، میری اولاد کا رزق تنگ کر دے تاکہ میری امت روٹی پہ ایک دوسرے کا گلا نہ کاٹے، میرے گھر کو دیکھ لے کہ میرے گھر کے چراغ بجھے ہوئے ہیں، چولہے بجھے ہوئے ہیں۔ حسن حسین رو رہے تھے، میرے نبی دوڑ کے آئے، آپ نے کہا میرے بچے کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں۔ کہ مجھے حسن پکڑا۔ کیا طارق جمیل کی اولاد حسن حسین سے زیادہ قیمتی؟ میرے بچوں کی ماں فاطمہ سے زیادہ قیمتی ہے، میرا گھر اہل بیت سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ نے کہا مجھے حسن پکڑا، حسن کو پکڑایا، کوئی گلہ نہیں کیا علی کا کہ تو میرے بچوں کو کھلاتا نہیں، اپنی زبان مبارک کو یوں حسن کے منہ میں ڈالا، انہوں نے چوسنا شروع کیا، چوستے 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 وہ مسکرانے لگے، اندر سے شہد جیسی چیز اللہ نے نکالی اور حسن کا پیٹ بھر گیا۔ کہا مجھے حسین پکڑا، پھر حسین کو پکڑا اور دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کے منہ میں ڈالا، اپنے زبان مبارک کو ڈالا، وہ چوستے 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 سیراب ہو گئے۔ اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما۔ یہ بھوک کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، کیا مسلمان روٹی پہ ایک دوسرے کا گلا کاٹتا ہے؟ کیا کرسی کے پیچھے ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوتا ہے؟ کیا عزت اور اقتدار کی خاطر ایک دوسرے کے سینے چھیدتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قانون بدل دیا ہے؟ کیا اللہ نے جہنم کو بجھا دیا ہے؟ کیا اللہ نے جنت کو آگ لگا دی ہے؟ کیا محمد مصطفیٰ کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا آل رسول کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا حسین کے کٹے سر کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا زینب کا پھٹا ہوا دوپٹہ تمہیں دکھایا نہ جائے گا؟ کدھر جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کس کا سامنا ہونے والا ہے؟ ہاں میرے نبی نے جبریل تو کیا کہتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، تو آپ یوں کہتے پہلے میرے حسین کا مسئلہ حل کر، پہلے میرے حسن کا مسئلہ حل کرواؤ، پہلے میرے علی کا مسئلہ حل کرواؤ، پہلے میری فاطمہ کا مسئلہ حل کرواؤ۔ نہیں۔ آپ نے کہا جبریل او سنو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ نے کہا جبریل واپس جاؤ اور میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔
میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ جبریل واپس گئے، موت کا فرشتہ کھڑا رہا، جبریل جواب لائے، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ امت کو موت پر یاد رکھا ہے، امت کو زندگی پر یاد رکھا ہے، امت کو میدان معاشر میں بیوی کہے گی نفسی نفسی، بچہ کہے گا نفسی نفسی، باپ کہے گا نفسی نفسی، خامن کہے گا نفسی نفسی، آدم بولیں گے نفسی نفسی، نوح بولیں گے نفسی نفسی، ابراہیم بولیں گے نفسی نفسی، موسیٰ ہارون یوشع بولیں گے نفسی نفسی، داؤد و سلیمان بولیں گے نفسی نفسی، زکریا یحییٰ بولیں گے نفسی نفسی، اسماعیل شعیب یعقوب اسحاق یوسف بولیں گے نفسی نفسی، لوط صالح ہود بولیں گے نفسی نفسی، طارق جمیل بولے گا نفسی نفسی، عزیر بولے گا سردار نفسی نفسی، مجھے بیوی بچے یاد نہیں ہوں گے، آپ کو بیوی بچے یاد نہیں ہوں گے، نفسی نفسی نفسی۔ حضرت عیسیٰ کی سنو، عیسیٰ علیہ السلام 5 بڑے پیغمبروں میں ایک پیغمبر عیسیٰ کی سنو، یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی۔ اپنے نبی کی سنو، اپنے نبی کی سنو، اپنے نبی کی سنو، اپنے نبی کی سنو، سارا جہان بولے گا نفسی نفسی نفسی۔ ایک طرف سے آواز آئے گی، ایک طرف سے آواز آئے گی، امتی 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 امتی۔ سارے لوگ نظریں پھیریں گے، یہ کون ہے جو نفسی نفسی نہیں کہہ رہا، جو امتی امتی کہہ رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ جب دیکھیں گے تو وہ تمہارا رسول ہوگا، وہ محمد مصطفیٰ ہوگا، وہ محمد الرسول اللہ ہوگا، وہ محمد بن عبداللہ ہوگا۔ وہ تمہارے لیے رویا، وہ میرے لیے رویا، وہ کائنات کے ہر امتی کے لیے رویا، وہ ناچنے والی کے لیے بھی رویا، چور ڈاکو کے لیے بھی رویا، شرابی زانی جواری کے لیے بھی رویا۔ ارے میرے بھائیو، ماں باپ اولاد کو دھکا دے دیتے ہیں، عاق کر دیتے ہیں، پر میرے نبی نے ساری امت کو گلے سے لگایا، ساری امت کو سینے سے لگایا۔ امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، ایک دوسرے کے جان کے پیاسے نہ بنو، ایک دوسرے کے مال پہ ہاتھ نہ ڈالو۔ مسلمان کا مال مسلمان پر حرام ہے۔ اب میرے نبی نے بیت اللہ پر نظر دوڑائی، مجمع بھرا ہوا اور بیت اللہ بھرا ہوا، آپ نے بیت اللہ کی طرف انگلی اٹھائی، اے بیت اللہ تو بہت عظیم ہے، ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ عظیم ہے، اے بیت اللہ تو بڑا قابل احترام ہے، پر ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام ہے، اے بیت اللہ تیری حرمت سے زیادہ مسلمان کی حرمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ مسلمان کی عزت اور جان اور مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے۔ آخری خطبہ، آخری تقریر، حجۃ الوداع کی آخری تقریر، لا ترجعوا بعضی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض لا تصفدوا وجہی یوم القیامہ۔ او میری امت، او میری امت، ایک دوسرے کو قتل کر کے مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، مجھے میرے اللہ کے دربار میں رسوا نہ کرنا، مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا، مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا۔ میرے بھائیو، بہت بڑا مجمع آیا ہے، اور سردار بھی ہیں اور رعایا بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں اور مستورات بھی ہیں اور اہل خیر بھی ہیں اور گناہگار بھی ہیں، بھولے بھٹکے بھی ہیں، بینا اہل فراست بھی ہیں، بہت بڑا مجمع ہے۔ آؤ ہم سارے مل کر آج اللہ کے دربار میں توبہ کریں اور اپنے دیش کو امن کا گہوارہ بنائیں اور اپنے لیے جنت کا راستہ تلاش کریں اور اللہ کی رضا کو تلاش کریں کہ جب موت کا پیغام آئے تو اللہ کے دربار میں میری آپ کی روح کی حاضری ہو تو میرا اللہ کہہ دے کہ ہاں میرا بندہ، میں تجھ سے راضی ہو گیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ ہاں ہاں، ایک دن آنے والا ہے جب اللہ اپنی جنت کو سجائے گا، روزانہ سجاتا ہے اللہ اپنی جنت کو۔ جنت کو اللہ نے سونے سے بنایا، چاندی سے بنایا، زمرد سے بنایا، یاقوت سے بنایا، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس اور اپنے عرش کو چھت بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت والے مرد عورتوں کو جنت میں پہنچائے گا، پھر خدام سے کہے گا جاؤ انہیں سلام کرو۔ آئیں گے خدام، سلامن سلامن سلاما، سلامن سلاما، سلامن سلاما۔ جناب
ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وہاں ہر آدمی سردار ہوگا، یہاں تو صرف عزیر سردار ہے، وہاں ہر آدمی سردار ہوگا، اور خدام کہیں گے سلامن سلاما، تو ان کے سلام کا ایک نشہ، ایک خوشی ہوگی، تو اللہ اگلا قدم اٹھوائے گا، اے فرشتوں جاؤ میرے بندوں کو سلام کرو، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، چاروں طرف سے دروازے کھلیں گے اور فرشتے آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے کس بات کا سلام؟ بما صبرتم بما صبرتم بما صبرتم، جو آپ نے دنیا میں صبر کیا اور صبر کیا اور سہ گئے اور پی گئے اور جھیلتے رہے اور مٹتے رہے اور کٹتے رہے اور پٹتے رہے اور سہتے رہے، آج اس کے بدلے میں ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ فرشتوں کے سلام کا نشہ ہوگا اور ایک مزہ ہوگا اور ایک لطف ہوگا اور ایک ٹھنڈک ہوگی، ہائے ہائے، ایسے ابھی اچانک یہ بلب جلے اور روشنی پھیل گئی، ایسے ہی اچانک 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 ایک دم ایک دم ایک دم عرش کے دروازے سارے کھل جائیں گے اور میرا اللہ خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو لیاری والو، آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر میرا اللہ کہے گا خوش ہو، راضی ہو، کوئی تکلیف تو نہیں؟ پھر میرا اللہ ایک ایک مرد عورت کا نام لے کر کہے گا کوئی تکلیف تو نہیں؟ آپ خوش ہو، راضی ہو، راضی ہو، کوئی تکلیف تو نہیں؟ ہر مانگا پورا ہو گیا، ہر مراد پوری ہو گئی؟ کہیں گے ہر مانگا پورا، ہر مراد پوری۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اب تمہیں ایک اعلیٰ چیز نہ دے دوں جو جنت سے بھی بہتر ہے؟ جنت سے بھی بہتر چیز نہ دے دوں؟ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ، تو جنتی کہیں گے یا اللہ جنت سے بہتر کیا چیز ہے؟ تو اللہ فرمائے گا جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ میرے بھائیو، اس جنت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو، آپس کی لڑائیاں چھوڑ دو، آپس کی نفرتیں چھوڑ دو، آپس کی عداوتیں چھوڑ دو۔ مسلمان کی آپس کی ٹکر کا نفع کسی کو نہیں ہوتا، کسی کو نہیں ہوتا، شیطان اس کا نفع اٹھاتا ہے، شیطان اس کا نفع اٹھاتا ہے کہ وہ ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے، ہمیں اللہ کی نظروں سے گرا دیتا ہے، ہم چھوٹے پڑ جائیں، ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کے گلے لگ جاؤ، ایک دوسرے کو امت بن کے دکھا دو، تو اللہ پوری دنیا کے باطل کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے باطل کو تمہارے قدموں میں جھکائے گا۔ ایک بہت بڑا مجمع ہے، جو آگے رمضان کی آمد ہے، اللہ کی رحمتوں کے در کھلنے والے ہیں، جنت کے دروازے کھلنے والے ہیں، روزہ رکھنے والوں کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا آنے سے پہلے پہلے یہ مجمع میں جو جس گناہ والا بیٹھا ہے آج توبہ کر لے، جو جس جرم والا بیٹھا ہے آج توبہ کر لے۔ میرا رب کہتا ہے اگر میں دنیا میں کسی کو فوراً پکڑتا، اگر کسی گناہ کی فوری سزا رکھتا، تو جو میری رحمت سے نا امید ہیں سب سے پہلے میں ان کو پکڑتا۔ تو ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، ہمارے گناہوں کی کتنے کو حد ہوگی، گھر بھر دیں گے، لیاری بھر دیں گے، اور میرا اللہ کہتا نہیں نہیں، لیاری نہ بھرو، دھرتی بھرو، دھرتی نہ بھرو، خلا بھرو، خلا نہ بھرو، چاند تاروں کو بھرو، چاند تارے نہ بھرو، آسمان تک کے فاصلے کو پاٹ دو، بھر دو، بھر دو، گناہ کرتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دو، پھر صرف 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 ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معافی، تو میں سارے ہی معاف کروں گا، یا اللہ معافی، تو میں سارے ہی معاف کروں گا، اور پھر مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے جھولی پھیلا کے آج یہ جیسے وہ اپیل نہیں کرتے چندے کی بھی ہاں بھائی جھولی پھیلائی ہے، بھائی کوئی 100 روپے ڈالے، کوئی 10 روپے ڈالے، کوئی 20 روپے ڈالے، آج میں جھولی پھیلاتا ہوں، میری جھولی میں توبہ ڈالو، میری جھولی میں توبہ ڈالو۔ آج میں توبہ کی اپیل کرتا ہوں، آپس کی لڑائیاں چھوڑو، آپس کی نفرتیں چھوڑو، آپس کی عداوتیں چھوڑو، آپس کی محبتوں میں شیر و شکر بن جاؤ۔ اللہ کی قسم، سارا عالم اللہ مسخر کر کے تمہارے قدموں میں گرا دے گا، سر نگوں کر دے گا، اور قیامت کے دن تمہارا نبی، میرا نبی، کائنات کا نبی ہمیں گلے سے لگائے گا، سینے سے لگائے گا، ماتھے پہ بوسہ دے گا، اپنے ہاتھوں سے جام کوثر ایک حدیث سناؤں، جام کوثر پلائے گا، ایک حدیث سناؤں۔ اللہ کے نبی نے مدینے والوں سے کہا، مدینے والوں میرے بعد تمہارا حق تمہیں نہیں ملے گا، میرے بعد تمہارا حق تمہیں نہیں ملے گا، کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟
تو مدینے والوں نے کہا یا رسول اللہ تلوار اٹھائیں گے، کلاشنکوف اٹھائیں گے، اپنا حق وصول کریں گے، تلوار اٹھائیں گے، اپنا حق وصول کریں گے۔ تو میرے نبی نے فرمایا تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں، تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں، تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں؟ کہا جی کیا رسول اللہ؟ کا تلوار نیچے کر لینا اور صبر کر جانا اور سہ جانا اور پی جانا اور پس جانا اور قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے پاس آ جانا، جتنے تمہارے حق ضائع ہوئے سارے اللہ سے میں پورے کروا کے دے دوں گا۔ یہ وعدہ صرف مدینے والوں سے نہیں ہے، لیاری والوں سے بھی وعدہ ہے، لاہور والوں سے بھی وعدہ ہے، کراچی والوں سے بھی وعدہ ہے، ملتان والوں سے بھی وعدہ ہے، پشاور والوں سے بھی وعدہ ہے، پنڈی اسلام آباد والوں سے بھی وعدہ ہے، مکے والوں سے بھی وعدہ ہے۔ کن سے؟ جو صبر کر گئے، جو صبر کر گئے، جو صبر کر گئے، جو صبر کر گئے، سہ گئے پی گئے، سہ گئے پی گئے، جھک گئے مٹ گئے، ہائے ہائے حوض کوثر پہ بلایا جائے گا، آ جاؤ جن کے حقوق پامال ہوئے، آ جاؤ جنہوں نے صبر کیا، آ جاؤ جنہوں نے اپنے سر جھکا لیے، آ جاؤ جن کے حق لوگوں نے چھین لیے اور وہ صبر کر گئے، آ جاؤ آ جاؤ۔ صرف اس ندا پر صدا پر تمہارا سینہ ایسا اللہ ٹھنڈا کرے گا کہ تمہیں سارے دکھ درد بھولیں گے، پھر تمہارا نبی تمہیں سینے سے لگائے گا، تمہیں اپنے گلے سے لگائے گا، تمہارے سینے کو ٹھنڈک سے بھر دے گا، پھر اپنے ہاتھوں سے بھر کے تمہیں جام کوثر پلائے گا۔ بتاؤ اس کے بعد کیا حق رہ گیا؟ اس پھر اللہ سے درخواست کرے گا یا اللہ یہ میری وہ امتی ہے، یہ میرا وہ امتی ہے، یہ وہ خاتون ہے جو صبر کر گئی، یہ وہ مرد ہے جو صبر کر گیا، یا اللہ تو اپنے شایان شان انہیں عطا فرما، پھر تمہیں اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ تو اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ تو آج بھائی ہم توبہ کر لیں، اپنے رب کو منا لیں، تو کیا خیال ہے اگر توبہ کر لیں تو ہمارا مسئلہ آسان ہو جائے گا، اور مجمع بھی بہت بڑا ہے اور رمضان کی بھی آمد ہے، ادھر ہم توبہ کریں گے، ادھر اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو توبہ کی نیت کرتے ہو؟ ایک دفعہ جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جتنے بھی صرف ایک بول میں کہلوانے والا ہوں، یہ دل سے کہہ دو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، دل سے کہہ دو، یہ دل سے، تو تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، چاہے بارش کے قطروں کے برابر ہوں، چاہے زمین میں ریت کے ذروں کے برابر ہوں، چاہے پانی کے بلبلوں کے برابر ہوں۔ اگر تم یہ کہہ دو دل سے، عورتیں بھی کہیں، تم بھی کہو، سارے کہو یا اللہ میری توبہ، زور سے ایک دفعہ اور کہہ دو، ایک دفعہ اور زور سے کہہ دو۔ ڈیفنس میں رہتا ہو یا وہ بھینس کالونی میں رہتا ہو، جہاں بھی رہتا ہے، تھر پارکر میں رہتا ہو، چولستان میں رہتا ہو، افریقہ کے جنگلوں میں ابھی ہو کے آ رہا ہوں، 8 ملکوں کا ہمارا چلے کا سفر تھا، افریقہ کے جنگل کی زندگی ہزاروں سال پرانی ہے، وہاں رہتا ہو، اگر اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سینے سے لگا لیا، اللہ مل گیا۔ اللہ میرے شاعر مشرق کی قبر روشن کرے، میں نے ایسا شاعر نہ پڑھا نہ سنا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، بھائیو محمد ہی بن کے دکھا دو میرے اللہ کو، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ، محمد رسول اللہ ویزا، لا الہ الا اللہ جنت کا پاسپورٹ، محمد رسول اللہ جنت کا ویزا۔ پاسپورٹ کے بغیر کراچی سے اڑنے نہیں دیں گے، اور یہاں پیسے پوسے دے کے نکل جاؤ تو ویزے کے بغیر وہاں اندر نہیں جانے دیں گے۔ ہاں بھائی ویزا، پچھلے سال ہماری جماعت ترکی جا رہی تھی، میرا ویزا مکمل، ایک کاغذ غلطی سے پیچھے رہ گیا، ویزا غلط نہیں صحیح ویزا، ایک کاغذ پیچھے رہ گیا، انہوں نے اسی جہاز پہ مجھے واپس بھیج دیا۔ ایک غریب سا ملک اتنا غیرت مند بنا کہ پہلے پورے پیپر دکھا پھر اندر جامے گا۔ جنت میرے رب کا دیس ہے، مہمان خانہ، رب کا تو کوئی دیس نہیں، وہ تو بلا دیس ہے، میرے رب کا مہمان خانہ ہے۔ پاسپورٹ پر محمدی ویزا لگا لو، اللہ نے پاسپورٹ تمہیں بنا کے دے دیا ہے، پاسپورٹ تمہیں ماں کی گود سے مل گیا ہے، ویزا لگوا لو، ویزا لگوا لو۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے، لا الہ الا اللہ جڑ کی طرح ہے، محمد رسول اللہ درخت کی طرح ہے، لا الہ الا اللہ چھپی چیز ہے، محمد رسول اللہ کھلی چیز ہے، لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ چھپا نہیں سکتے اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی۔ فرائض پورے کرو،
کبیرہ گناہوں سے بچو، بیچ کے چھوٹے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، اور اگر کبیرہ گناہ ہو جائے توبہ کر لو، معاف ہو جائے گا۔ اس وقت جو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس وقت آج رمضان کا مہینہ اور مغفرت کا عشرہ، پہلا 10 دن رحمت، دوسرا 10 دن مغفرت معاف کرنا، تیسرا 10 دن جہنم سے آزادی، اس میں 2 دن باقی ہیں، 2 دن باقی ہیں۔ میں آپ کو اس مناسبت سے ایک اللہ کے نبی کی سنت پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ سارے لے لو، آپ سارے لے لو، میں لے لوں، وارے نیارے بھاگ جاگ اٹھیں گے۔ اور کیا عظیم تعبیر میرے نبی نے فرمائی، میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی عظیم الشان سنت ہے، ارے بچوں غور سے سنو، میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی عظیم الشان سنت ہے، وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، میری ذالکہ، میں ذالکہ کا ترجمہ کر رہا ہوں، عظیم الشان، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ترجمہ نہیں ہے، یہ عظیم الشان کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ تعبیر میرے نبی یہاں لا رہے ہیں، اپنی ایک سنت بتانے لگا ہوں، میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، یہ میں نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، یہ سنت ہے، یہ مولوی کی علامت نہیں، یہ میرے نبی کی زندگی بھر کی علامت ہے، میں نے سر پہ سجا لی، یہ داڑھی مولوی کی علامت نہیں، میرے نبی نے ساری زندگی داڑھی خوبصورت رکھی، میں نے وہ اپنے چہرے پہ سجا لی، میرے نبی نے سفید لباس کو پسند کیا، میں نے سفید کرتا پہن لیا، یہ سب سنت ہیں۔ مسواک سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، سیدھی کروٹ سونا سنت ہے، شادی کرنا سنت ہے، نکاح کرنا سنت ہے، لیکن عظیم الشان کا لفظ ایک جگہ آیا ہے، جتنا مجھے یاد ہے، میں سارے کے لحاظ سے دعویٰ نہیں کرتا ہوں، جتنا مجھے یاد ہے، جتنی میری یادداشت میں احادیث کا ذخیرہ ہے، عظیم الشان کا لفظ ایک جگہ، میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت، واہ کیا بیٹے انس، یا بنیا یا بنیا، بہت محبت سے خطاب کر رہے ہیں کہ کم اوکھا دسن لگے، کام بڑا اوکھا ہے، سوکھا کام داڑھی اڈا اوکھا کام کوئی نہیں، پگڑی اڈا اوکھا کام کوئی نہیں، اے بتانے لگا ہوں میرے بیٹے انس، صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، اس دل میں کسی انسان کی نفرت نہ پالنا، کسی کی نفرت نہ پال۔ ارے بھائیو، او میرے بھائیو، میرے بچوں، میری بہنوں بیٹھو، میرے نبی فرما رہے ہیں یا بنی، الفاظ سنو، یا بنی، ترمذی کی روایت، ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل، لاحد، میرے بیٹے انس، صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، میں اس کو تھوڑا اور وسیع کر دیتا ہوں صبح و شام کے ترجمے میں، کہ عرب کی شاعری میں صبح و شام کو جوانی بڑھاپے سے بھی تشبیہ دی گئی ہے۔ اما الشیاب فصبح بدا واما الشباب فلیل افل، ایک شاعر صبح و شام سے تشبیہ دے رہا ہے بڑھاپے اور جوانی کو، تو ان دو الفاظ میں پوری زندگی آ گئی ہے کہ میرے بیٹے انس، زندگی بھر اس دل میں کسی کی نفرت نہ پالنا، لے احد، مسلمان نہیں کہا، لے مومن نہیں کہا، عالم، تقوی، طہارت، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، پردہ دار، تہجد گزار، زکوٰۃ دینے والا، حلال کمانے والا، کتنے اچھے اچھے ٹائٹل ہیں، نہیں، لے احد، لے احد، لے احد، جسے آدم کی نسل کا شرف حاصل ہے، جس کا آخری باپ آدم ہے، جس کی آخری ماں حوا ہے، میرے بیٹے انس، سب کی نفرت دل سے نکال دے، فافعل، کرتے رہنا، وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، میرے بیٹے یہ میری عظیم الشان سنت ہے، عظیم الشان سنت ہے، عظیم، میں بار بار دہرا رہا ہوں چونکہ میرے دیس نے نفرتوں کی وہ آگ بھڑکائی ہے کہ میں نے دنیا میں ایسی آگ کہیں نہیں دیکھی، مذہب کے نام پہ نفرت کی آگ۔ پاکستان ہے تک سبزی اتنی سستی نہیں جتنا کفر سستا ہو، اتنی تو سبز مرچیں سستی نہیں جتنا کفر سستا ہو، کافر 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 کافر،
اٹھا کے دیکھو سوشل میڈیا، یہ عاشقان رسول ہیں یا ظالمان رسول ہیں کہ جو ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر جو بھی کہہ رہا ہے، دیوبندی بریلیوں کو کہہ رہے ہیں، بریلوی دیوبندیوں کو کہہ رہے ہیں، غیر مقلد مقلدین کو کہہ رہے ہیں، مقلدین غیر مقلدوں کو کہہ رہے ہیں، شیعہ سنیوں کو کہہ رہے ہیں، سنی شیعہ کو کہہ رہے ہیں۔ وہ مجھے بتاؤ جنت کس کے لیے ہے پھر؟ اللہ ویلی جنت دا چار پاؤں ہے؟ نفرت کی آگ ہے، نفرت کی آگ ہے، کبھی سیاست کے نام پر ہے، کبھی مذہب کے نام پر ہے، کبھی قوم کے نام پر ہے، کبھی صوبے کے نام پر ہے، کبھی زبان کے نام پر ہے، کبھی کسی بنیاد پر ہے۔ میرے بیٹے انس، اس دل کو نفرتوں سے دھو دو، صاف کر دو، پاک کر دو۔ یہ میری عظیم الشان سنت ہے، اور جو میری اس سنت سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا۔ اب مجھے بتاؤ، یہ ہے عاشق رسول کا معیار۔ اگر میرا سینہ کسی بھی فرقے کے مسلمانوں کے بغض سے بھرا ہوا ہے، میں بڑا جذباتی ہو جاتا ہوں اس مضمون کو چھیڑتے ہوئے، مجھے غم لگتا ہے، غصہ نہیں غم لگتا ہے۔ اور یہ آگ تم تاجروں نے نہیں بھڑکائی، یہ آگ اصحاب منبر نے یہ آگ لگائی۔ میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، ہر فرقے میں بڑے معتدل علماء ہیں، لیکن ہر فرقے میں کچھ ایسے سنگ دل ہیں جو بیٹھتے منبر پر ہیں اور چھڑکتے پٹرول ہیں، اور اپنی زبان کی آگ سے پھر اس سے آگ دکھاتے ہیں۔ پھر یہ نوجوان دست و گریباں ہوتے ہیں اور سلام کرنے سے بھی جاتے ہیں، جنازے پڑھنے سے جاتے ہیں۔ میں کیسے سمجھاؤں؟ کہاں سے الفاظ لاؤں؟ میرا سینہ پھٹ گیا ہے، 15 سال سے یہ مضمون بول رہا ہوں، کبھی کسی سے معاوضہ نہیں لیا، یہ کوئی فخر سے نہیں بتاتا ہوں، صرف اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے بتاتا ہوں۔ تیسری دفعہ بھائی عقیل، ان کی میں سخاوت کی وجہ سے ان کی قدر کرتا ہوں، میں اس لیے آ جاتا ہوں، یہ سخی آدمی، اور سخی سے اللہ پیار کرتا ہے، لیکن مجھے ٹکٹ کبھی نہیں دیا، میں اپنے ٹکٹ پہ آتا ہوں کہ میں نے اس کا معاوضہ اللہ سے لینا ہے، اس سے تھوڑا ہی لینا ہے کہ جاتے ہوئے لفافہ میری جیب میں ڈال دے۔ میں دکھ سے بولتا ہوں کہ یہ آگ منبر سے بھڑکی ہے۔ سب کی بات نہیں کرتا ہوں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، لیکن ہر مسلک کے نوجوان خطیبوں نے ایک آگ بھڑکائی ہوئی ہے، ایک آگ لگائی ہوئی ہے۔ اچھا، ایک واقعہ یاد آیا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بھڑکائی تو گرگٹ پھونکے مارنے لگا، پھونکے، اور نام مرادہ تیری پھونک نال کی بڑھنا ہے، لیکن ایک برائی کا ساتھی بنا تو حکم ہے جہاں گرگٹ ملے اسے مار دو۔ یہاں نہیں پایا جاتا گرگٹ، وہ میں نے افریقہ میں دیکھے تھوک کے حساب سے، یہاں نہیں ہے، ہمارے چھپ کے لیے اس کی قسم ہے، گرگٹ نہیں ہے۔ اور کبوتر کو بھی پتا ہے میرے 2 چن جاندے پانی نال کچھ نہیں بڑھنا، اس نے چونچ میں پانی بھر گیا، ایسے اوپر ڈالا۔ اللہ نے کبوتر کی محبت پوری دنیا کے دل میں بٹھا دی، سارا حرم کبوتروں سے بھرا پڑا، میرے نبی کا حرم کبوتروں سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ کتنا قدا، اللہ کو پتہ ہے حکمت نال کے بڑھنا ہے، کبوتر جی چونچ دے پانی نال کے بڑھنا ہے۔ گرگٹ کی پھونک سے کوئی آگ بھڑک گئی، ایک برائی کا ساتھی بنا، حکم آ گیا جہاں ملے مار دیا جائے۔ کبوتر ایک اچھائی کا علمبردار بنا، حرم بھر دیا کبوتروں سے، دونوں حرم بھر دیے، کبوتروں کی محبت دلوں میں ڈال دی۔ کبوتر بادوں سے پوچھو کیسے اتنا بیوی سے پیار نہیں کرتے جتنا کبوتروں سے پیار کرتے۔ مجھے پتا ہے میں اس آگ کو نہیں بجھا سکتا، لیکن میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کہہ سکوں گا، یا رسول اللہ میں تو کبوتر بننے کی کوشش کرتا رہا، مجھے پتا ہے میرے چند قطروں سے کچھ نہیں ہوگا۔ ادھر پٹرول سے آگ جل رہی ہے، میرے کو پانی دیا 2 بونداں دے نال کی بڑھنا ہے، لیکن میں کہتا رہوں گا، میں کہتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، میں کہتا رہوں گا۔ امت بنو، نفرتوں کی آگ کو بجھا دو۔ بڑی دنیا پھری ہے، جتنا اسپین میں جا کے دکھ ہوا کہیں نہیں ہوا۔ اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ 800 سال کی حکومت ختم ہو گئی،
दुख इस पर मैं मस्जिद कुर्तुबा में खड़ा रो रहा था। मैं इस बात पर नहीं रोया कि मस्जिद गिरजा बन गई, गिरजा बन चुकी है। थोड़ी सी जगह कवर की हुई है मस्जिद की, लेकिन वहाँ नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं, बाकी सारी मस्जिद गिरजा बन चुकी है। बड़े बड़े बुत हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं, बिल्कुल सेंटर में गिरजा है। नहीं, इस पर नहीं रोया। रोया इस बात पर, मेहराब के सामने खड़ा था और मुझे वहाँ कुर्तुबी नज़र आ रहे थे नमाज पढ़ाते हुए, इब्न अरबी के फ़लसफ़े नज़र आ रहे थे, अल्लाह की मार्फत की गुत्थियाँ सुलझा रहे थे, बकी इब्न मखलद का दर्स हदीस नज़र आ रहा था, कुर्तुबी का दर्स तफसीर नज़र आ रहा था, याह्या बिन याह्या अंदलुसी के दर्स हदीस की मजलिस नज़र आ रही थी, लेकिन वो मेरे ख्वाबों में था। बाहर तो बुत पड़े हुए थे और मैं जो दुखी हुआ किस बात पे हुआ कि जिस वजह से स्पेन की मस्जिदें गिरजा बन गई, 800 साला हुकूमत ज़ेरो ज़बर हो गई, वो सारी वजह मेरे देश पाकिस्तान में मौजूद है और कोई नहीं समझ रहा, कोई नहीं समझ रहा। इसलिए मैंने कहा था मुर्दा यजीद पे लानत भेजते हो और जिंदा यजीद के सामने दस्त बस्ता होके खड़े हो। इस एक हदीस को सीने से लगा लो, दिल खुले कर दो सबके लिए। अगर आपकी नजर में मैं काफिर हूं तो मुझसे नफरत क्यों करते हो? मेरे नबी वाला काम करो ना, सीने से लगाओ, खाने खिलाओ, समझाओ। तबलीग वालों ने क्या किया है? आपको हाथ जोड़ के कहता हूं, तबलीग में टाइम लगाओ। पूरी दुनिया में वाहिद दीन की मेहनत है जिसने मोहब्बत का वो पैगाम पहुंचाया है कि उम्मत को फिरका वारियत से निकाल कर एक उम्मत बने की शक्ल दिखाई है। मेरे नबी ने क्या किया? अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा पढ़ा दिया। मेरे नबी ने क्या किया? मुनाफिक मस्जिद में बैठे होते थे और आपको एक एक मुनाफिक का पता था, ये मुनाफिक, ये मुनाफिक, ये मुनाफिक। कभी नहीं मजलिस से उठाया। तो एक काम तो ये करो कि अपने दिल को नफरतों से पाक करो। उम्मत बन के रहना ज़्यादा पसंदीदा है अल्लाह रसूल को, या किसी फिरके का झंडा उठा के खड़े होना अल्लाह रसूल को ज़्यादा पसंद? रहो अपने अपने फ़िरक़ों में रहो। मैं तमाम इस्लामी फ़िरक़ों को सलाम पेश करता हूँ, लेकिन मैं ये हाथ जोड़ता हूँ कि ये जो एक दूसरे के दस्तों गिरबां हो और एक दूसरे पर तुमने कुफ्र की तोपें चलाई हुई हैं, अल्लाह के वास्ते इन्हें मोहब्बत के बोल में तब्दील कर दो। एक दूसरे के गले लग जाओ, एक दूसरे को खुले माथे सलाम करो, एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ो, एक दूसरे को करीब बिठाओ। अपने नबी की, तुम छोड़ो मौलवी की बात, मेरे थोड़ा कुरान उठा के पढ़ लो, कुरान उठा के पढ़ लो, खुद पढ़ो। सारे तुम पढ़े हुए बच्चे बैठे हुए हो, अपने नबी की सीरत पढ़ो। मेरी गल कत्ते मार छो, मैनू दफा करो, मैं कौन मैं मुश्तखाक। अपने अपने रब दा कुरान पढ़ो, अपने नबी दी हदीस पढ़ो, अपने नबी दी जिंदगी पढ़ो, तो पता लग जाए। तो आज एक अपने नबी की एक अजीम शान सुन्नत पेश कर रहा हूँ कि इस दिल को सबकी नफरत से साफ कर दो। नियत कर दो ना सारे भाई। अब अगले आशरा में शब कदर आ रही है, जो 21, 23, 25, 27, 29 में से एक रात होती। हमारे पाकिस्तान में सिर्फ 27 को लोग जाग रहे होते हैं। जागो, 27 को जागो, लेकिन मैं कहता हूँ मेरे नबी का फरमान है शब कदर 5 रातों में घूमती है, कभी 21, कभी 23, कभी 25, कभी 27, कभी 29, इन 5 रातों में घूमती है। तो आप 5 रातें जाग लो, आपको शब कदर मिल गई। और शब कदर का बैकग्राउंड क्या है? मेरे नबी ने फरमाया बनु इसराइल में 4 अंबिया ने 80 साल या 4 मुजाहिदीन ने 80 साल अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया। तो सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह, हमारी तो उम्रें भी 80 साल नहीं होती, तो हम उनके बराबर कैसे होंगे? तो अभी उनका ये सवाल बाकी है और मजलिस बाकी है कि जिब्रील आ गए कि या रसूल अल्लाह बशारत दें अपनी उम्मत को कि अल्लाह कह रहे हैं इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। चलें, हम आपको एक रात देते हैं, आपकी उम्मत के मर्द औरत जाग लें, 80 साल से ज़्यादा अजर लिख दिया जाएगा। 80 साल के बराबर नहीं कहा, खैर उससे ज़्यादा। तो आप सब ये जितने मेरी बात सुन रहे हो, मीडिया के ज़रिए से जा रही है, ये 5 रातें ज़रूर जाग लें। छोटी छोटी रातें हैं। तरावी से फारिग हों तो 3-4 घंटे की रात बाकी रह जाती है। कुछ नफल पढ़ लो, कुछ कुरान पढ़ लो, कुछ दुआ मांग लो, कुछ जिक्र कर लो और लोगों को माफ़ कर दो।
معاف کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے، ورنہ عمل رک جائے گا، عمل رک جائے گا. معاف کر دو. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک صحابی کہنے لگے رات کو تہجد میں، یا اللہ تیرے نبی نے کہا ہے میں صدقہ کروں، تو میرے پلے تو شاید کوئی نہیں، میں صدقہ کی کرا. اچھا چل میرے مولا، جس نے میری بےزتی کی میں نے سب کو معاف کیا، میرا اے صدقہ قبول کر. فجر کی نماز میں آئے، آپ نے نماز کے بعد اعلان کیا بھائی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے؟ سارے چپ بیٹھے رہے، کسی نے نہیں کیا. پھر آپ نے واضح کیا رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے؟ یہ کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ. اور آپ کی باتیں سن کر شوق پڑا کہ کو مال لگاؤں، مال تھا نہیں. میں کہا چل میرے مولا میں اپنی عزت ہی صدقہ کرنا. تو میرے نبی نے فرمایا تیرا اللہ نے قبول صدقوں میں لکھ دیا ہے یہ عمل. شب قدر میں معاف کرو. دل میں بغض ہو تو اٹک جائے گا معاملہ. 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی. اللہ نہ کرے کوئی ہم میں سے کوئی ہو تو میں بتا دوں تاکہ وہ ابھی سے توبہ کر لے. مدمن خمرن، شب قدر میں جبریل اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں. پھر جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ آمین کہتے ہیں. پھر جب سحری کی صبح صادق کی اذانیں ہو جاتی ہیں تو سارے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں، جبریل سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ تو جبریل کہتے ہیں اللہ نے سب کو معاف کر دیا، 4 آدمیوں کا کیس پینڈنگ. تاریخ ڈل گئی، تاریخ ڈل گئی کہ یہ جب تک یہ کام کر رہے ہیں معافی نہیں، چھوڑ دیں گے معاف. جو کون ہے کہ مدمن خمر، شراب پینے والا، اس کی معافی نہیں ہوتی شب قدر میں. تو کوئی اللہ نہ کرے کوئی ہے تو توبہ کر. ہر خواہش جسے آپ دنیا میں تصور کرتے ہو اس کو اللہ نے حلال طریقے سے جنت میں تیار کر کے رکھا ہوا ہے. کہتا یہ شراب چھوڑو، تمہارے منہ سے بدبو، بے ہوش ہو رہے، پیشاب نکل رہے، تم آؤ میرے پاس. وسقاہم ربہم شرابا طہورا، تیرا رب تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے پلائے گا. دیکھو عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، بخشش شب قدر بھی نہیں بخشوا سکے گی. ماں باپ کا نافرمان. میرے نبی نے فرمایا جب لوگ جنت میں جائیں گے نا تو اویس کرنے بھی جا رہے ہوں گے. اویس کون ہے؟ اویس بن عامر من مراد من قرن من الیمن. یہ میں نے آپ کو ان کا پورا جغرافیہ، ان کی پوری آپ کی میں نے آپ کو ان کی بتا دی ہے بایوگرافی. اویس نام ہے، عامر کے بیٹے ہیں، مراد قبیلہ ہے، قرن اس کی شاخ ہے، اور یمن ان کی رہائش ہے. میں ان کی بستی گیا 3 سال پہلے جہاں وہ پیدا ہوئے، اویس کرنی جہاں پیدا ہوئے، میں وہاں گیا تھا. انہوں نے ماں کی حد درجہ خدمت کی، وہ آسمانوں تک پہنچی. یہ میرے نبی کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے، آسمانوں سے جبریل پہنچے. اب جبریل کی بات کو میرے نبی کیا کس طرح، چونکہ اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں ماؤں کے ساتھ کیا کریں گی. ہے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ ایک سائل سوال کرتا. آپ نے کہا اللہ کو پتہ کب آئے گی. کہا جی کوئی نشانی تو بتا دیں کہ جب ماؤں کو ذلیل کریں گی اولادیں تو قیامت آ جائے گی. عمر علی 2 عظیم ہستیوں سے کہا جا رہا ہے تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس بن عامر. درمیانہ قد، رنگ کالا، ایک سفید داغ جسم پر، جیسے آنکھوں سے دیکھ ہی رہے ہوں گے، آنکھوں سے اللہ نے پردے ہٹا دیے ہوں گے. تو آئے گا اور جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کروانی. اللہ کی قسم حضرت عمر اور حضرت علی کو اویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی. یہ آپ کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے. تو وہ حضرت عمر حیران ہو کے دیکھنے لگے کہ کیا کی جاندے نے ایسی دعا کروا. صحابی کو تو کوئی پہنچ نہیں سکتا، پھر صحابی بھی عمر اور علی جیسا. آپ نے کہا عمر علی. اویس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اس طرح خوش کر دیا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا. حضرت عمر ہر سال حج میں جاتے، 10 سال خلیفہ 10 سال حج کی. کوئی اویس پتہ نہیں چلتا. ایک دن سارے حاجی لائن حاضر کر لیے، تھوڑے سے تو آتے ابھی کھڑے ہو جاؤ، ہاں بھائی سب بیٹھ جاؤ. یمن والے کھڑے رہو، بہت تھوڑے ہو گئے. ہاں بھائی یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے، پھر بالکل تھوڑے ہو گئے. ہاں بھائی مراد والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد کی سب کاسٹ، شاخ، قرن. تو ایک آدمی بچا. اچھا تم قرنی ہو؟ کہا جی. اویس کو جانتے ہو؟ کہا جی جانتا ہوں.
میرے بھائی کا بیٹا ہے, بھتیجا سگا, لیکن وہ تھوڑا ہلے ہوا ہے, تو اس کو پوچھ دو. حضرت عمر فرمایا میں تو ہلے ہوا لگتا پہ ہے. کدھر ہے؟ کہا جی آیا ہوا ہے. کہاں گیا ہے؟ کہا جی وہ ادھر گیا ہے عرفات اونٹ چرانے. آپ جی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا دی. وہاں پہنچے تو دیکھا اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے اور اونٹ چاروں طرف چر رہے. یہ آ کے بیٹھ گئے. انہوں نے محسوس کیا دو آدمی آگے تو نماز مختصر کر دی, سلام پھیرا. حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں مزدور ہوں. اور کون؟ اسے نہیں خبر یہ کون ہے. تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام اللہ کا بندہ. حضرت عمر کہنے لگے سارے ہی اللہ کے بندے, تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ کہا بابا تو کون ہے میرا انٹرویو کرنے والا؟ ان کو عجیب سا لگا نا. تو حضرت علی نے کہا اویس یہ امیر المومنین ہے عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب. پھر تو اویس کانپنے لگے. کہا جی میں معافی چاہتا ہوں, بہت معافی چاہتا ہوں, میں تو آپ کو پہچانتا نہیں تھا, میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا تو یا نا اویس؟ کا جی میں اویس ہوں. کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کر. وہ رونے لگے. کہ میں دعا کروں؟ تسی سردار, میں نوکر تہاڈا, میں دعا کروں؟ کہاں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے. پیچھے جہاد نہیں ہے, تبلیغ نہیں ہے, تصوف نہیں ہے, پیچھے ماں کی خدمت ہے. اب وہ حدیث سناتا ہوں جو پہلے سنا رہا تھا. آپ نے فرمایا لوگ جائیں گے جنت کی طرف, اویس بھی چلیں گے. جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقیوں کو جانے دو, اویس کو روک لو. تو اویس پریشان, اے اللہ یہ میں نے وہ احتیاط کیوں روک لیا, یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ پیچھے دیکھو. پیچھے دیکھیں گے تو جہنمی کھڑے ہوں گے کروڑوں اربوں کی تعداد. تو میرا اللہ فرمائے گا اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بڑا خوش کیا ہے, ماں کی خدمت. تو انگلی کا اشارہ کر, جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی نا سب کو تیری طفیل جنت میں ڈال دوں گا. یہ وہ ماں ہے جو کراچی کے ہر گھر میں ذلیل ہو رہی ہے, اور پنجاب کے ہر گھر میں, سندھ بلوچستان کوئی نصیبوں والی مائیں ہیں جن کو آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد ملی ہے, ورنہ زہریلے سانپ ہیں. ابھی میں رائے گنج میں تھا تو ایک خاتون کا خط آیا اسلام آباد سے. لگتا تھا اس نے آنسوں سے لکھا تھا خط کہ مجھے میرے بیٹوں سے بچاؤ, مجھے میرے بیٹوں سے بچاؤ, یہ تباہ ہو جائیں, یہ غارت ہو جائیں. ماں یہ کہہ رہی ہو تو کہاں تک انہوں نے ماں کو پہنچا دیا؟ ماں کا نافرمان, شراب پینے والا ماں کا نافرمان. بھائی کوئی ہے توبہ کر لے, ماں باپ دونوں, والدین دونوں. تیسرا رشتہ داروں سے لڑنے والا, بہنوں سے لڑا ہوا, بھائیوں سے لڑا ہوا, چاچوں سے لڑا ہوا, ماموں سے لڑا ہوا, بیوی سے لڑا ہوا, بیوی خامن سے لڑی ہوئی. جہاں رشتوں میں لڑائی ڈالنے والا ہے, جو عورت ہے یا مرد ہے, رشتوں میں لڑائی ڈالنے والا پینڈنگ ہو جائے گا, نہیں معاف ہوگا. کہ تو میرے بندوں کو معاف نہیں کرتا, مجھ سے معافی مانگتا. بھائی بہنوں کوئی کسی سے لڑا ہوا ہے تو اللہ کے واسطے رمضان کی محنت ضائع ہو جائے, شب قدر کا جاگنا ضائع ہو جائے, اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم صلح کر لیں, معافی مانگ لیں, معاف کر دیں, سینے سے لگا لیں, درگزر کریں. میرے اللہ کو آپس کی نفرت. دیکھو چوری ڈاکہ بڑے گناہ ہیں اور معاشرے میں انتہائی ذلیل سمجھے جاتے ہیں. اس سے زیادہ اللہ کی نظر میں انسان گرتا ہے جب اپنے دل میں بغض پالتا اور نفرت پالتا, کسی کو حقیر جاننا, کسی کو تانے دینا, کسی کو گولیاں مارنا. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں آپس کے بغض ختم کرو, خاص طور پر خونی رشتوں کے بغض ختم کر کے گلے لگو, معاف. خامد اور بیوی, ان کی آپس کی لڑائی سارے خاندان کو تباہ کر دیتی, اور ہمارا سارا اس وقت خاندانی نظام ٹوٹا ہوا ہے, غصے بڑھے ہوئے ہیں, ہماری غذائیں گندی ہیں, غذا کا اثر پڑتا ہے, سموسے, پکوڑے, فاسٹ فوڈ. دیکھو میں نے سانس لیا پھر باہر نکالا, میں نے اندر کس کو لیا؟ آکسیجن. باہر کسے نکالا؟ کاربن ڈائی آکسائڈ. جب کاربن ڈائی آکسائڈ نہ نکلے تو آدمی مر جاتا ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ رک جائے تو آدمی مر جاتا ہے. یہ جتنے کولڈ ڈرنکس ہیں سب میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے جو آپ خود اپنے اندر لے جا رہے ہیں. تو مزاجوں میں غصہ بڑھ رہا ہے, تیزابیت بڑھ رہی ہے. پھر جتنی فاسٹ فوڈز ہیں یہ سب مزاج گندا کر رہی ہیں. مزاج, اللہ کے واسطے چسکوں کے پیچھے نہ پڑو, نیچرل غذاؤں پہ آؤ. میرا اللہ نے کہا والتین والزیتون, مجھے قسم ہے زیتون کی اور انجیر کی.
कितना खूबसूरत और मुफीद फलों की कसम उठाई अल्लाह ताला ने। अल्लाह नहीं कह सकता था मुझे जलेबियों की कसम और मुझे समोसे की कसम, मुझे पकौड़े की कसम, चनियोटियां दे कुन्ने दी कसम, सारे जहान दे मैदे बर्बाद कर देते कुन्ने खवा खवा। अल्लाह ने कितनी अच्छी खूबसूरत ग़िज़ाओं की कसम उठाई है। अपनी ग़िज़ाएं ठीक करो, फिर अपने रिश्तों को ठीक करो, अपनी हुदूद कायम करो। सास ससुर ने खामिद और बीवी को बर्बाद किया हुआ है, और खामिद बीवी ने कहीं खुद अपनी नादानी से एक दूसरे को बर्बाद किया हुआ है, कहीं माँ बाप ने मिलकर तरबियत के नाम पर औलाद को बर्बाद किया हुआ है। माँ बाप होने का गलत फ़ायदा ना उठाओ, अपनी औलाद पे इतना जबर न करो कि वो बागी हो जाएं, और तरबियत के नाम पर उन पर सख्ती करने से रिएक्शन आएगा। अपने नबी की सीरत पढ़ो, ये लंबा मजमून है, बयान करने में सिर्फ इशारे दे रहा हूँ कि रिश्ते मोहब्बत से कायम रहते हैं, रिश्ते मोहब्बत से कायम होते हैं। अल्लाह का फजल है, मैंने अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को पढ़ा है, शौक़ से पढ़ा है, आपके घर को पढ़ा है, आपके घराने को पढ़ा है, अहलुल बैत को पढ़ा है। लेकिन मेरा दावा नहीं कि मैंने सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ नहीं। जितना मैंने पढ़ा है, किसी एक जगह मैंने नहीं देखा मेरे नबी ने हसन हुसैन को डांटा हो, या उनको बिठा के नसीहत, बच्चों ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना। प्यार दिया, प्यार दिया, प्यार दिया। आज का माँ बाप क्या करता है, 3 साल का बच्चा स्कूल फेंक देते हैं, और बच्चे के दिल में अपनी नफरत पहले दिन से बिठा देते हैं। 3 साल के बच्चे को स्कूल नहीं चाहिए, माँ की गोद चाहिए। और आज की माँ ये कुर्बानी करने के लिए तैयार नहीं। वो घर में भी हो तो उसको टाइम नहीं देते, उन्होंने कार्टून आते बाहर छड़ दी, वो कार्टून वेख वेख वेख, उन्होंने अम्मा भी कार्टून नजर आमदी, उन्होंने अब्बा भी कार्टून नजर आमदा, उन्होंने हर शा कार्टून नजर आमदी। ये माँ बाप का जुल्म है औलाद को कार्टूनों पे बिठाना, और टाइम ही नहीं देने के लिए तैयार। रिश्तों को मोहब्बत से जिंदा करो, मोहब्बत से जिंदा करो। चौथा कौन है? कीना रखने वाला। कीना किसे कहते हैं? कीना एक है बुग़्ज़, एक है कीना। बुग़्ज़ क्या है कि मुझे सुहेल भाई से नफरत है, इसको कहते हैं बुग़्ज़। कीना क्या है कि मैं इनको नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ, इसको कहते हैं कीना। हमारे पंजाब में कहते हैं कि मेरी दाड़ उठा जावे मुड़ वेख्या जे मैं की करना। ये हमारे पंजाब का मुहावरा है। एक बारी मेरा हाथ पवण दे फिर मुंह तोड़ी दाड़ दा। मेरा नबी कहता कीना होगा तो शब कदर में भी बख्शिश ना होगी। तो मेरे भाई बहनों, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी का बुग़्ज़, रिश्तेदारों से कता ताल्लुक, माँ बाप की नाफरमानी, शराब का पीना, ये शब कदर को भी बेकीमत कर देंगे। तो अब अगला अशरा शुरू होने वाला है। अल्लाह ना करे किसी भाई बहन में ये मसला हो, उससे तौबा करो ताकि हमारा अशरा वो जहन्नम से खलासी का बन जाए, और ईद की रात हमारे लिए भी ऐलान हो जाए कि जाओ बख्शाए करो तो चले जाओ। सारे भाई इसकी नियत कर लो, थोड़ी सी दुआ कर लेते हैं क्योंकि इफ्तारी का टाइम करीब आ गया है। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। ऐ मेरे रब, ये सब रोज़ा रखने वाले मर्द औरत तेरी बारगाह में जमा हैं, और हमारा मेज़बान भी एक सखी आदमी है, तुझे सखी से प्यार है। या अल्लाह, तो हम सब के रोज़े को कबूल फरमा, हमारी रात की तरावी को कबूल फरमा, और या अल्लाह हमें उम्मत बना दे। या अल्लाह हमें उम्मत बना दे, हमारे बुग़्ज़ मिटा दे, हमारी नफ़रतें मिटा दे। या अल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी कर दे, हमारी आखिरत भी अच्छी कर दे। या अल्लाह, जो हमारे दोस्त अहबाब बीमार हैं, जितने भी अहले ईमान बीमार हैं, सबको सेहत अता फरमा। जो सूदी कर्ज़ों में जकड़े गए उन्हें उससे नजात अता फरमा, जो सूद में फंस गए उन्हें उससे नजात अता फरमा, जिनके बच्चे बच्चियाँ जवान हैं उनके रिश्ते नहीं मिल रहे, उनको नेक रिश्ते मुक़द्दर फरमा। हमें अपनी मोहब्बत दे, अपने हबीब की मोहब्बत दे, मखलूक की वो मोहब्बत जो तुझसे जुदा कर दे, मखलूक की वो मोहब्बत जो तेरे नबी से जुदा कर दे। हम उससे पनाह मांगते हैं, हम उससे पनाह मांगते हैं, हम उससे पनाह मांगते हैं। ए मेरे मालिक, अपनी मोहब्बत दे दे, अपने हबीब की मोहब्बत। मेरे मालिक, ये दिल तेरी मोहब्बत को जानता नहीं है। या अल्लाह, और चीज़ों की मोहब्बत में फंसे हुए हैं, और तेरी मोहब्बत को जानते नहीं हैं, तेरे हबीब की मोहब्बत को जानते नहीं हैं। तुझे तेरी रहमतों का वास्ता, मरने से पहले इस दिल को अपनी मोहब्बत से आबाद कर दे, अपने हबीब की मोहब्बत से आबाद कर। हम ये खाली दिल लेके नहीं मरना चाहते, ये खाली दिल लेके नहीं मरना चाहते, ये गंदा दिल लेके नहीं मरना चाहते। इस वक्त तूने अर्श के फरिश्तों को भी कहा कि रोजे वालों की दुआ पे आमीन करो। इतने बड़े मजमे को लेकर मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, हमें अपनी मोहब्बत से हमारे दिलों को ठुकरा न देना, इसमें गैरों की मोहब्बत है।
ہمیں دھتکارنے سے ہمیں ٹھکرا نہ دینا، ہمیں دھتکارنے سے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ ہمارے دلوں میں یا اللہ ایمان کا نور بھر دے، اپنی محبت، اپنے حبیب کی محبت سے انہیں آباد کر دے۔ گندے دلوں کے ساتھ نہیں مرنا چاہتے، نہیں مرنا، تیری بڑی مہربانی، زندگی بھر اسی کی طلب میں شام ہونے کو دل تیری محبت سے نوشنا، مہربانی کر دے، مہربانی کر دے۔ تو نے اپنی محبت کو تقسیم کیا، تو نے اپنے بندے بندیوں میں سے دلوں کو چنا۔ آج ہم تیری آنسوؤں کے ساتھ محنت کرتے، ہمارے دلوں کو پسند کر لے، آج انہیں اپنی محبت کا عرش بنا دے، اپنے حبیب کی محبت کا مسکن بنا دے۔ یا رب، یا رب، یا رب، یا باید صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔